السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، آج کے درس میں مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ان کا ظہور بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی ہے اور اسلام کا بڑا ہی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس عقیدے کو تخت مشق بنا رکھا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ جبکہ جو مستشرقین ہیں اور جو ان کے ہمنوا ہیں، جو عقل پرست لوگ ہیں، جو دین کی ہر بات کو اپنے عقل کے کسوٹی پر پرکھتے ہیں، انہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا اور کہا یہ سب خرافات ہے اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، مہدی نام کا کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جہاں تک بات ہے تو اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ متواتر کے درجے کی ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ قیامت سے پہلے ایک ایسے شخص کا ظہور جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اقتدار ہوگا، وہ اکیلا تنہا پوری دنیا کا یا عرب و عجم کا مالک اور حکمراں ہوگا، یہ یہودیت، نصرانیت اور دین اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شخصیت تینوں مذاہب کے ہاں الگ الگ ہے۔ یہودی جس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ دین اسلام کے مطابق وہ کافر ہوگا، دجال ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، پھر بعد میں ربوبیت کا اور الوہیت کا یعنی رب ہونے کا بھی وہ دعویٰ کرے گا، اور اس کے ماننے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے، اتراک ہوں گے، عام قسم کے لوگ ہوں گے، ان پڑھ جاہل اور دیہاتی ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور وہ خراسان سے نکلے گا، یہودی ہوگا۔ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی ہوگا، حالانکہ وہ دجال ہوگا، اور وہ دجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ جیسا کہ دجال کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نصارہ کے مطابق مہدی جو ہوں گے، ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یہ مہدی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مہدی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن مذہب اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی ہوں گے اور نہ ہی نبی ہوں گے، یعنی وہ مہدی نہیں ہوں گے، وہ نبی تھے، دنیا میں دوبارہ جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، وہ نبی اور رسول بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے۔ اور نہ ہی حدیثوں میں جس مہدی کی بشارت سنائی گئی ہے یا جس مہدی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے وہ مہدی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں آئیں گے وہ، اور ان کا نزول ہوگا۔ اس وقت وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، اور دونوں مل کر کے دجال سے جنگ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نیزے سے دجال پر وار کریں گے، اور دجال جو ہے اس نیزے سے مر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کی پیشین گوئی احادیث کے اندر کی گئی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، اور مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد زمام خلافت انہی کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی۔ انہی کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، اور انہی کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت بھی ہوگی،
اور اللہ کی طرف سے جو مقررہ مدت ہوگی وہ مدت رہنے کے بعد ان کی طبعی موت ہو جائے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں، حالانکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق وہ مہدی نہیں بلکہ وہ متبع سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار کی حیثیت سے دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے، اور ان کا درجہ مہدی علیہ السلام سے اونچا ہوگا، اور اونچا ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، اور نبی کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے، لہذا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اولو العزم نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے وہ آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن وہ مہدی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا، یا احمد بن عبداللہ ہوگا یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ہمارے نبی کے خاندان سے ہوں گے وہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی کے خاندان سے نہیں ہے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کی پیشین گوئیاں حدیثوں کے اندر کی گئی ہیں۔ البتہ ان کا وہ آئیں گے دنیا کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، مہدی علیہ السلام ہی امامت کرائیں گے، انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، دونوں مل کر کے اس سے جنگ لڑیں گے دجال سے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر احادیث سے ثابت شدہ ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مہدی نہیں ہوں گے۔ اسلام کے مطابق جو مہدی ہوں گے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام یا تو احمد ہوگا یا تو محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، ان کے ظہور کے بعد بڑی بڑی نشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا، پوری دنیا بالخصوص عرب ممالک پر وہ حکومت کریں گے۔ ان کے ظہور اور ان کے آنے سے ظلم و زیادتی کا دور ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف کا دورہ شروع ہو جائے گا، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اور انہی کی قیادت میں، انہی کی سربراہی میں نصرانیت کا سب سے مضبوط اور قدیم قلعہ روم فتح ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی خلافت ہی کے دوران دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ مہدی علیہ السلام کی امامت میں صلاۃ فجر ادا کریں گے، پھر دونوں مل کر کے دجال سے قتال کریں گے۔ دجال کے پاس 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر، جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے، جس کی وجہ سے پوری روئے زمین سے یہودیت اور نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی کچھ سالوں کے بعد وفات ہو جائے گی، اور غالباً ان کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس کے بعد زمام خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مہدی علیہ السلام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں وارد ہیں، جن میں حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ہر طرح کی حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ مخصوص حدیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر بصراحت موجود ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، اور صراحت کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ نمبر 2 عمومی حدیثیں جن میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، نام کا ذکر نہیں ملتا ہے، ان کے اوصاف علامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے دور میں عدل و انصاف ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، اور اس طریقے سے اور دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، علامات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام متعلق سے مروی جو حدیثیں ہیں ان کی مجموعی تعداد 50 ہے، جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور قابل جبر ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعف ان کا کمزور ہے، اور وہ شواہد اور مطابعات کی بنا پر وہ قابل عمل حدیثیں ہو جاتی ہیں، حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ حدیثیں بلا شک متواتر کے درجے میں ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بات بیان کی ہے۔ اور ایسے ہی امام
امام سفارینی نے اور امام صدیق حسن خان نے جو مہدی سے متعلق حدیثیں ہیں ان کو متواتر قرار دیا ہے، اور مہدی سے متعلق جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان کی مجموعی تعداد جو ہے 26 ہے، یعنی 26 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور جہاں تک آثار کا تعلق ہے تو کم و بیش 28 آثار ہیں جو مختلف صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی نشانیوں سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، اور انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دونوں مل کر کے دجال سے قتال کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ مہدی کا معنی کیا ہے؟ مہدی کا معنی، مہدی یہ کوئی خاندانی یا ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لغوی معنی ہدایت یافتہ شخص کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مہدی یہ نام نہیں ہوگا ان کا نام احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو مہدی ہدایت یافتہ، جیسا کہ ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدین یا مہدی کی جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہدایت یافتہ خلیفہ یا حاکم جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عدل و انصاف کے اصولوں پر نظام حکومت قائم کرے، اس کو مہدی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہدی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ معنی دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مہدی ہو جائیں گے، لیکن حدیثوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جس مہدی کے آنے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک شخص ہوں گے جن کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا؟ ان کے ظہور کے وقت کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دن متعین کیا گیا ہے۔ البتہ جب ہر طرف قتل و غارت، ظلم و فساد اور لوٹ مار عام ہوگا، برائیاں اور زیادتیاں عروج پر ہوں گی، منکرات اور فواحش کھلے عام کیے جائیں گے، کمزوروں اور بے بسوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہوگی، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس وقت امت مسلمہ کسی نجات دہندہ کی منتظر ہوگی۔ عین اسی وقت رکن امانی اور حجر اسود کے درمیان لوگ آل بیت رسول کے ایک انتہائی صالح و دیندار شخص کو ان کی علامات دیکھ کر کے ان کو پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے، اور پھر ان پر بیعت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بیعت رکن امانی اور حجر اسود کے درمیان جو ہے کی جائے گی۔ سب سے پہلی بیعت مکے کے اندر ہوگی، اور وہ خود اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کے اندر نشانیاں دیکھ کر کے، علامات دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس طریقے سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، انتہائی نیک دیندار شخص ہوں گے، اور ان کی علامات دیکھ کر کے لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی اور اس کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ دمشق ہوگا۔ لوگ اسے کیا سمجھیں گے؟ حکومت اسے اپنے خلاف بغاوت سمجھ کر کے ایک بڑا لشکر امام مہدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کرے گی۔ وہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے بغاوت کیا ہے، تو ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر دمشق سے آئے گا ان کی سرکوبی کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین امام مہدی کی مدد کرے گا، اور ایک آدمی کو چھوڑ کر سارا لشکر مکہ سے پہلے ہی بیدا یعنی صحرا میں دھنس جائے گا۔ وہی ایک آدمی جو بچے گا وہی واپس جا کر کے دمشق کی حکومت کو اس حادثے کی پوری اطلاع کرے گا، اور یہ خبر پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ اب لوگوں کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ یہی مہدی موعود ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے۔ اب ہر طرف سے مسلمان، خواہ علماء ہوں یا عوام، جوق در جوق مکہ کی طرف روانہ ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مہدی کا جو نام ہوگا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کا نام یا تو محمد ہوگا یا تو احمد، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آل بیت سے ان کا تعلق ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی
جب تک کہ عرب کا مالک ایسا شخص نہ ہو جائے جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام احمد اور محمد، لہذا ان کا بھی نام یا تو احمد ہوگا تو محمد ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ان کا نام یا تو احمد یا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت۔ ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہوگی، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ حکمت ہوگی، جیسا کہ آپ لوگوں کو تاریخ معلوم ہے کہ خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے 2 خلیفہ ہو گئے تھے۔ ایک ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، اور اس کے قرب و جوار میں انہی کی حکومت تھی، اور عراق اور حجاز میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور ان کے جو بھی ماننے والے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا سب سے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کو خلیفہ تسلیم کر لو۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم 2 مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو اس طریقے سے وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور اسی سال کو عام الجماع قرار دیا گیا، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے سب کا ایک خلیفہ، سب کا ایک حاکم، سب کا ایک حکمراں، اور وہ تھے خلیفہ عادل اور منصف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہیں خلافت ملی، اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑی فضیلتیں احادیث میں ان کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں، تو ان کو خلافت ملی اور 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر بدلہ عطا فرمایا، اور انہی کی ذریت میں سے مہدی علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر صلہ اور انعام دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہتر بدلہ دیا ان کی ذریت کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہی میں سے حضرت کو پوری دنیا کی خلافت عطا فرمائی، اور وہ ہوں گے مہدی، جن کا لقب ہوگا اور نام ان کا احمد یا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تو یہ بات بیان کی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، تخلیقی صفات احادیث کے اندر، ایک تو ہے کہ ان کی پیشانی بڑی کشادہ ہوگی اور اونچی ان کی ناک ہوگی، لمبی ناک ہوگی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی اور پتلی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زور سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اس میں ابو داؤد کی روایت ہے۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ وہ مکہ میں نکلیں گے، اور ان کا ظہور اپنے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور ان کے ظہور میں پوری ملت اسلامیہ کا خیر مضمر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اہل مشرق کے لوگوں سے ان کی مدد کرے گا، وہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، دین کے سپاہی بنیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بیعت کی جو شروعات ہوگی وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ کالے جھنڈے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی جماعت آج اٹھے اور کالا جھنڈا لے لے اور کہے تو ہم تو مہدی کے قافلے کے یا مہدی کے لشکر میں سے ہیں،
تو یہ نہیں، کیوں؟ یہ جھوٹی بات ہوگی، اس لیے کہ بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری نشانیاں پائی جانی چاہیے، صرف ایک نشانی سے نہیں ہو جائے گا، وہ ساری نشانیاں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ نشانیاں پائی جانی چاہیے۔ جیسے انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال بھی انہی کے دور میں آئے گا، دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے، یہ چیز بھی پائی جانی چاہیے۔ اور بھی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز کو لے لیا کسی جماعت نے، کسی گروہ نے، اور کہا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے لہذا ہمیں اس سے مراد ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حدیث کا غلط معنی ہے، غلط تعویل ہے، اور حدیث کو اس کے صحیح معنی سے پھیر دینا ہے، لہذا یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کی جو بیعت شروع ہوگی وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہلی بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں جیسا کہ حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ نے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیعت لی جائے گی، اور بیت اللہ کے ماننے والوں کی نظر میں اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر عرب کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی، پھر حبشہ والے آئیں گے جو اسے توڑ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہیں ہو پائے گی، اور وہی لوگ کعبہ کے خزانے کو بھی لوٹ لیں گے۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے۔ اور اس میں کعبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب کعبہ کے ماننے والے مسلمان خود کعبہ کا احترام نہیں کریں گے، ان کے دلوں سے اس کی ہیبت ختم ہو جائے گی، تو پھر عرب کی ہلاکت بھی یقینی ہو جائے گی، پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب مسلمان باقی نہیں رہیں گے دنیا کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ کو توڑ دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نشانی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ مہدی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ وہی مہدی موعود ہیں، یہاں تک کہ لوگ خود آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، اور نہ ہی وہ خلافت کے دعوے دار ہوں گے۔ ان کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جیسا کہ آج کے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرو۔ آگے اس کا ذکر آئے گا، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر آ کر کے بیعت کرو، تو مہدی علیہ السلام ایسا نہیں کریں گے، وہ کسی کو بلائیں گے نہیں، لیکن بلکہ لوگ خود ان کی نشانیوں کو پائے جانے والی، ان کے اندر نشانی پائی جانے والی نشانیوں کو دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں گے، اور اتنے متواضع ہوں گے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بھی نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ذمہ داری دی جائے گی، بلکہ لوگ علامات دے کر کے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ ابن ماجہ کی حسن روایت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو تیار کرے گا، اور اس طریقے سے زمام خلافت پوری دنیا کی ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ ان کی سرکوبی کے لیے جو لشکر آئے گا دمشق سے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس گھر یعنی خانہ کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لے لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ہی ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر ان کے پاس بھیجا جائے گا، جب وہ بیدا میں پہنچیں گے انہیں دھسا دیا جائے گا۔ اسے مسلم کی روایت، بیدا یعنی مکے سے دور صحرا میں جب وہ پہنچے گا لشکر تو انہیں دھسا دیا جائے گا، اور ایک آدمی بچے جائے گا، اور یہ دمشق سے یہ لشکر آئے گا، کیونکہ دمشق کی جو حکومت ہوگی وہ یہ سمجھے گی مسلمانوں کی کہ وہ میرے خلاف ہے، میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے وہاں سے لشکر بھیج جائے گا۔ مہدی علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور وہ مہدی کی امامت میں صلات بھی ادا کریں گے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا، اور یہ غلبہ جو ہے کبھی عدد کے ذریعے سے ہوگا، اور کبھی دلیل اور برہان کے ذریعے سے ہوتا ہے، دونوں طرح کے غلبہ ہوتا ہے۔ تو جو حق پر جماعت ہے وہ اپنے دلیل اور برہان اور حجت کے لحاظ سے دیگر جو ملتیں ہیں، دیگر جو فرقے ہیں، ان پر ہمیشہ غالب رہنے والی جماعت ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں صلات پڑھائیں، وہ جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے، بلکہ مہدی علیہ السلام ہی لوگوں کی امامت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث مسند حارثہ بن ابی اسامہ میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
یعنی انہی سے مروی ہے، اور اس میں مہدی نام کی صراحت بھی ہے، یعنی جو نماز پڑھائیں گے، جو مسلم کی میں نے حدیث پیش کی اس میں نام ذکر نہیں کون نماز پڑھائے گا، لیکن حارث بن ابی اسامہ کی جو مسند ہے اس کے اندر یہی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے۔ مسلم کے اندر بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں بھی یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور ان میں مہدی کا نام کی صراحت ہے، یعنی مسلمانوں کے امیر مہدی یہ جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کو صلاۃ پڑھانے کی دعوت دیں گے، یعنی پہلے وہ دعوت دیں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم خود آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو، لہذا تم نماز پڑھاؤ، تو حضرت مہدی علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باطل فرقوں نے اپنے مہدی کو برحق ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کی جو یہ تعویل کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی امامت میں نہیں بلکہ ان کے متبعین میں سے کسی کی امامت میں صلاح ادا کریں گے، وہ باطل اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مہدی علیہ السلام نہیں کوئی اور پڑھائے گا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو حدیث ہے حارث بن ابی اسامہ کی جس میں باقاعدہ صراحت ہے کہ مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ مہدی علیہ السلام میں کوئی اور ہوگا یہ تمہاری بات جو ہے باطل اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے حدیث کی تعویل اس لیے کی تاکہ ان کے مہدی کا جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اس لیے اپنے جھوٹے مہدی کو سچا اور برحق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی غلط تعویل کی ہے۔ لیکن کہاں تک تعویل کریں گے، کہاں تک تعویل کریں گے؟ اتنی ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی جاتی ہیں، کن کن حدیثوں کی وہ تعویل کریں گے؟ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا قتل کرنا دونوں کو مل کر کے، یہ ساری چیزیں، اور رکن یمانی کے پاس بیعت ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، لہذا کن کن حدیثوں کی وہ تعویل کریں گے؟ ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، کون؟ مہدی علیہ السلام، اللہ کے فرماتے ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ بن مریم صلاۃ پڑھیں گے، جی۔ اور یہ جو ہے ابو نعیم نے اپنی کتاب مہدی کے اندر جو ہے بیان کیا ہے، کتاب المہدی میں، اور حدیث صحیح ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور مہدی علیہ السلام افضل ہے عیسیٰ علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کے مہدی کے پیچھے صلاۃ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہدی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل و برتر، ہرگز نہیں۔ مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول ہیں، اور نبی کا مقام جو ہوتا ہے کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقام اونچا ہو گئے یہ بے بنیاد ہے، یہ جھوٹ اور غلط بات ہے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہوگا، وہ نبی برحق تھے اور رسول تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے نماز پڑھانے والے کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک سفر میں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے صلاۃ پڑھی، لہذا یہ کہنا کہ نماز پڑھ لینے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام افضل ہوں گے یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مہدی کے پیچھے صلاۃ پڑھنے کی حکمت صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر کے اور آپ کی شریعت کے پابند بن کر کے اتریں گے، کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئیں گے، اور نہ ہی نصرانیت کے داعی اور مبلغ بن کر کے آئیں گے۔ خود مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت دجال سے قتال کریں گے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے۔ مہدی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں مہدی کے ظہور کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی احادیث میں بیان شدہ علامات اور صفات کا حامل ابھی تک کسی کو پایا گیا۔ اگرچہ تاریخ کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اہم ترین عقیدہ مسلمانوں کا اس اہم عقیدے کی لا علمی کی بنا پر لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگوں نے شہرت کی خواہش میں
मेहदी होने का दावा किया, लेकिन अभी तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं हुआ है। अभी तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं। जिन्होंने भी दावा किया वो सब झूठे, दज्जाल और कज़्ज़ाब हैं, मुफ्तरी हैं, और वो मेहदी नहीं, झूठे हैं। और जिन जिन लोगों ने भी अभी तक मेहदी होने का दावा किया है। तो आज के दर्स में इतनी बातें हमने पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में जिन लोगों ने मेहदी होने का दावा किया उनके बारे में मुख्तसर तौर पर बताएंगे। फिर मेहदी के ताल्लुक से एक तीसरा जो हमारा दर्स होगा कि मेहदी इस्लाम के ताल्लुक से जो इलामात और सिफात बयान की गई हैं उनको एक जगह एक साथ इख्तिसार के साथ हम बयान कर देंगे, ताकि कोई आदमी आपके अकीदे से खिलवाड़ ना कर सके। और जब कोई आदमी मेहदी होने का दावा करे आप उस पर फौरन रद्द कर दें कि तुम झूठे हो, तुम दज्जाल हो, मुफ्तरी हो, कज़्ज़ाब हो, और मेहदी का ज़ुहूर अभी तक नहीं हुआ है और अभी वो हालात नहीं हुए जिन हालात में मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। लिहाजा तुम दज्जाल और कज़्ज़ाब हो। तो आज के दर्स में इतनी बातें हमने जो पढ़ी हैं, सुनी हैं, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अक़ीदे पर पुख्तगी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आमीन हमें सलफ़ सालिहीन के फ़हम के मुताबिक दीन को समझने की तौफ़ीक़ नाज़िल फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।